لہٰذا دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ روز عاشور ان 72 میں سے کوئی ایک سپاہی اور خود امام حسین کی بنو ہاشم میں سے جنہوں نے ساتھ دیا ان میں سے کوئی ایک فرد انفرادی جنگ میں شہید نہیں ہوا، سب کے سب جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد پھر جب عبداللہ بن عمیر کلبی پلٹ کر گئے تو اب عمر بن سعد کے لشکر نے یہ سمجھا کہ نہیں، ہم انفرادی طور پر جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اب انہوں نے اجتماعی حملہ کیا۔ اس میں میمنہ بھی شامل تھا، میسرہ بھی شامل تھا، قلب لشکر بھی شامل تھا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس میں دوسرے مرحلے میں یہ جب حملہ کیا گیا تو جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ مسلم ابن اوسجہ ان 72 میں سے 11 اصحاب امام حسین وہ ہیں جو خود پیغمبر اسلام کی بھی صحابی رہ چکے تھے۔ ان میں ایک مسلم ابن اوسجہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو امام حسین اور حبیب ابن ملک خود آپ کی لاش کے سرانے آئے۔ سنیں واقعہ 72 کیا ہے، یہ کیا عین وفا ہے، خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ جب پہنچے حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ہمراہ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے مسلم، میں نے بھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے بعد شہید ہو جانا ہے، مجھے پتا ہے، اگر میں نے زندہ رہنا ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ مجھے کچھ وصیت کرو۔ سنیں جناب مسلم ابن اوسجہ نے کیا کہا، اے حبیب، بے شک تم نے شہید ہو جانا ہے، تب بھی میں تمہیں ضرور وصیت کروں گا۔ تو تعجب سے پوچھا حبیب ابن مظاہر نے کہ اے مسلم کیا وصیت ہے؟ کہا انگلی اٹھائی انگوشت سے بابا اور اسی کے ساتھ آپ کی شہادت ہوگی۔ نے کہا بس اس مظلوم کا بہت خیال رکھنا۔ یہ جناب مسلم ابن اوسجہ یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، اور جناب حر ابن یزید الریاحی جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کے بعد منقلب ہوئے۔ یعنی اس سے پہلے ان کو یہ لگ رہا تھا شاید جنگ ٹل جائے، لیکن اب دیکھا کہ اتنی مسلم ابن اوسجہ جیسی جلوقدر شخصیت پر آپ شہید ہو گئے، یہاں سے منقلب ہوئے، اور حر ابن یزید الریاحی آہستہ آہستہ دشمن کے لشکر سے چونکہ خود سردار تھے، اور ان 36,000 کے لشکر میں سے 1,000 سپاہی آپ کی قیادت میں تھے، جناب حر ابن یزید الریاحی نے خود کو آہستہ آہستہ الگ کیا اور دور کرتے رہے، اور پھر جب دیکھا کہ اب دشمن مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا، اب انہوں نے گھوڑے کو دوڑایا اور اب امام حسین کی طرف منتقل ہوئے پہنچے، اور آتے ہی جناب حر ابن یزید الریاحی نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو یہ مرحلہ دیکھنا پڑا، اتنی تکالیف سے گزرنا پڑا، اب مجھے اجازت دیجیے، جو میں نے پڑھا ہے 72 میں سے سب سے زیادہ جلد جس شخصیت کو جس سپاہی کو اجازت دی گئی ہے وہ جناب حر ابن یزید الریاحی۔ باقی امام حسین نے توقف کیا، ہر شہید کو اجازت دینے میں کچھ ثانیے توقف کیا، بعضوں کو بڑی دیر سے اجازت دی، بعضوں کو جلدی دی، لیکن کچھ وقت انتظار کے بعد کربلا کا وہ شہید کہ جسے امام حسین نے فوراً اجازت دی تھی وہ حر ابن یزید الریاحی ہے۔ اس کی تفسیر میں سید علی خامنہئی کی جو اقتباسات اور تقاریر کا جو مجموعہ ہے اس میں خوبصورت جملہ لکھا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو فوراً سے اجازت دے دی اور ایک ثانیے کا بھی توقف نہیں کیا اور انتظار نہیں کروایا، کیا کہا یہ حسین کی کرامت ہے۔ باقی خود انسان جب اس جہت کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا ہے۔ روز عاشور کرامت حسینی کی اگر میں بات کروں مختلف اوصاف ہیں، صبر حسینی، علم حسینی، جود حسینی، عطا حسینی، شجاعت حسینی، جرأت اظہار حسینی، آپ کی صفات جو عبدالفتاح عبدالمقصود نے لکھا، ڈاکٹر عباس محمود لقاب نے لکھا کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ چل رہی تھی، وہ جملے شاید میں نے کسی اور مقام پہ عرض کیے۔ یہاں پر آپ خود دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جناب یسر کی شہادت کے بعد خیام کے قریب بیٹھ کر امام حسین زار زار گریہ کر رہے ہیں، اور ثانیہ زارہ آگے بڑھ کر پوچھتی ہیں کہ بھیا حسین کون سی چیز آپ کو رو رہی ہے؟ تو کس کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کیا علی اکبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ قاسم کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ ابو یسر کی شہادت پر فرمایا نہیں۔ تو ثانیہ زارہ نے حیرت سے پوچھا بھیا حسین کون سی چیز آپ کو رو رہی ہے؟ امام حسین نے دشمن کے لشکر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جملے محدثین نے لکھے، اہل سنت اہل تشیع نے، امام طبرانی نے لکھے، وقت نگاروں نے لکھے، فرمایا ابکی علی ہؤلاء الذین سیدخلون النار بسببی۔ وہ کرامت حسین ہے، کون سمجھتا ہے حسین روئے زمین پر اللہ کی رحمانیت کا مظہر تام، اللہ کی رحیمیت کا مظہر تام، اللہ کے جمال کا مظہر تام۔ فرمایا ابکی علی ہؤلاء الذین سیدخلون النار بسببی، میں ان لوگوں پر رو رہا ہوں، دشمنوں پر رو رہا ہوں جو انقریب میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ یہ حسین کس درجہ محبت ہے کہ انسان نجات چاہتا ہو جائے بچ جائے، یہاں تک کہ سید الشہداء کی حیات طیبہ کا یہ پہلو یہ پھر کسی اور مرحلے پر۔ یہاں پر
سب سے پہلے مرنے میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی ہے، اس کے بعد پھر جو کربلا کے پہلے شہید ہیں وہ مسلم ابن اوسجہ ہیں، دوسرے شہید عبداللہ بن عمیر کلبی، اس لیے کہ جب وہ انفرادی جنگ میں آپ کو اس طرح سے شکست نہ دی جا سکی تو وہ دو افراد کو مارنے کی وجہ سے پہلے حملے میں صرف جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، دوسرے حملے میں جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی، یہ کربلا کی دوسرے شہید ہیں، کربلا کی تیسرا شہید کوئی مرد نہیں ہے، کربلا کی دوسری شہیدہ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ ہے، جو کہ انہوں نے انجام دیا روز عاشور میدان کربلا میں جو رزق پڑے، یہ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا سر اٹھا کر لے کے گئی ہے، قاتل نے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا سر کاٹنے کے بعد آگ کی طرف پھینکا ہے، خیموں کی طرف پھینکا اور آپ سر اٹھا کر واپس چھوڑ کر آئی کہ ہم جو اللہ کے راستے میں دیتے تھے وہ واپس نہیں دیتے، اور آپ نے وہ رزق پڑا اور دشمن گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، جس کے بعد شمر نے اپنے غلام رستم سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس خاتون کو قتل کرو، اور آپ کا گلا بھی کاٹا گیا، آپ کا سر بھی کاٹا گیا۔ شیخ ابن جوشن کی کوشش یہ تھی کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کر یہ ثابت کرے کہ میں عمر ابن سعد سے زیادہ اس خاندان کا، یزید کا اور آل زیاد کا وفادار ہوں، اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا، اس نے یہ کام کیا۔ یہ کربلا کی تیسری شہید ہے، کربلا کی چوتھے شہید حور ابن یزید الریاحی ہے، یہ جملہ میں عرض کر رہا تھا اپنی عمر میں کہ جناب حور ابن یزید الریاحی کو باقی شہداء کو کچھ وقت تاخیر سے اجازت ملی، حور ابن یزید الریاحی کو آنن فان بلا فاصلہ جیسے ہی گئے تو آپ کو اجازت دی امام حسین نے، کیوں اجازت دی ہے؟ تو اس کے ضمن میں کہا گیا کہ پہلی مرتبہ 25 ذی الحج کو جب انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا تو ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا، ابن طاہن محاربی اس کا جو ساتھی تھا دائیں ہاتھ پر اتنا پیاسا تھا کہ زمین پر گرا تھا، اور امام حسین نے جو گفتگو کر رہے تھے اس کو روک کر اس طاہن محاربی کو اپنے سامنے پر لے اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، ایک ایک سپاہی کو پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا، یہ سب یہ پہلا مرحلہ تھا۔ تو پہلے مرحلے میں اس سے یعنی 2 محرم سے 25 ذی الحج کے درمیان یہ 7 دن برابر 25 ذی الحج کو پہلی ملاقات میں حور ابن یزید الریاحی کے لشکر کو پانی پلایا، سیراب کیا، گھوڑوں کو سیراب کیا، اور آج کچھ دن گزرنے کے بعد 15 دن گزرنے کے بعد جب حور آیا ہے تو آج پانی موجود نہیں ہے کہ امام حسین مہمان کی ضیافت کرے، اب یہاں پر یہ پہلو ہے۔ لیکن کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، جو کربلا میں روز عاشور جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ مسائل برداشت کیے، تو امام حسین نے دیکھا کہ حور جب پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تھا میں نے اسے پانی پلایا تھا، آج پانی تو نہیں ہے، تو اگر پانی نہیں پلا سکتے تو حور کو میں پیاسا کیوں رکھوں؟ اس لیے جیسے آیا تو انتظار بھی کروایا، بلا فاصلہ جناب حور کو روانہ کر دیا۔ یہ جناب حور کربلا کے چوتھے شہید ہیں، اس کے بعد پھر نافع بن ہلال یہ کربلا کے 5ویں شہید ہیں، ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ اس کے بعد پھر یہ 5 جوان جو قیس بن مصعب سیداوی کی وجہ سے پہنچے تھے، عمرو بن خالد السیداوی، یہ 5 افراد یہ انہوں نے اکٹھے گئے تھے، یہ میدان میں دشمن کے لشکر میں صفے چیرتے ہوئے صفے الٹتے ہوئے 20 افراد کو قتل کرنے کے بعد یہاں تک کہ دشمن کی صفوں کے بیچ میں آ کر میمنہ میسرہ ہزاروں افراد کے بیچ میں گھیر گئے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھیا عباس جاؤ عمرو بن خالد السیداوی کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سے واپس زندہ و سلامت نکال کر میرے پاس پہنچاؤ۔ یہاں پر جناب حضرت ابو فضل عباس اس مرحلے پر آپ کے ہاتھ میں تلوار دی، ورنہ جب پانی لینے کے لیے گئے تمام مقتل نگاروں نے بالاتفاق لکھا کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اس وقت جناب حضرت ابو فضل عباس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور جناب عباس نے چند مختصر سالوں میں تھوڑے وقت میں اس سارے لشکر کو سر سے ہٹایا اور ایسے ہلچل مچی، اور عمرو بن خالد السیداوی کو ان کے 4 ساتھیوں کے ہمراہ لے کر آئے، اس وقت لے کے آ گئے، لیکن پھر دوبارہ جب انہوں نے دشمنوں نے پیچھے سے آوازیں دی کہ اچھا تم عباس کی پناہ میں جا رہے ہو اور ہم اگر ہم سے روک لو، انہوں نے دوبارہ اجازت طلب کی، کہا کہ آقا ابو فضل عباس ہمارے آقا حسین کو سلام پہنچانا کہ اب ہم ان کافروں سے جہاد کیے بغیر نہیں پلٹ جائیں گے، گئے اور لڑتے رہے، اس وقت تک لڑتے رہے جب تک کہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 5ویں مرحلے پر جناب ابو ثمامہ ساعدی پھر اس طرح سے یہ شہادتوں کا سلسلہ ایک ہی کردار اٹھائی۔ سب سے بڑے شہید روز عاشور انس بن حارث کاہلی 120 سال، اور یہ ان کی جو کم ترین عمر لکھی ہوئی 110 سال، جو حدیث غریب کے 150 راوی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، اور یہ وہ شخصیتیں ختم مرتبہ میں اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کی پہلی جلد میں بیان کیا، علی متقی ہندی نے بیان کیا، ابن اساکر جن کا تعلق دمشق سے انہوں نے اپنی تاریخی مجلد دمشق میں تحریر کیا کہ ختمی مرتبہ میں جس دن امام حسین محفل میں گرے تھے اٹھا کر لائے، گود میں بٹھایا، اور امام حسین علیہ السلام سے متعلق بندر اسلام نے جملے ارشاد فرمائے تھے کہ ان ابن ھذا حسین
العظیم سیختم بأرض تقال لها کربلا کا ان قریب میرا بیٹا ایک جگہ پر شہید کیا جائے گا، ایک سرزمین پر جس کا نام کربلا ہے۔ فمن شہد منکم تو تم میں سے جو بھی اس حسین کو اس حالت میں دیکھے فلینصرہ تو حسین کی نصرت کرے۔ تو یہ جناب انس بن حارث قائلی